بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال ہے محمد مطیع الرحمن عرف غالب، بھاگلپور بہار سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جماعت کی فضیلت کیا ہے؟ نماز جماعت سے پڑھیں گے تو جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتنے آدمی ہوں گے ہم جو جماعت ہو جائے گی؟ یا ایک آدمی یا دو آدمی جماعت کے ہونے کے لیے؟ یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ کب کب ہم جماعت چھوڑ سکتے ہیں جو کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ اگر جماعت چھوٹ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، کیا ہے؟ یہ چند سوال ہے جس کا تعلق نماز سے ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں مختصر انداز میں، ورنہ ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے آج بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ مسلمان تو ہیں لیکن ہم کو نہ تو نماز سے محبت ہے نہ تو جماعت سے محبت ہے، صرف مسلمان ہیں۔ اور بعض حضرات اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو صرف نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ اور نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی زندگی میں نماز نہ ہو، نماز زندگی میں نہ ہو تو وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ دین کے اندر، دین اسلام کے اندر اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اگر کسی انسان کے اندر نماز نہ ہو، مسلمان ہے نماز نہ ہو، تو دین اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہم سیکھیں۔ نماز سے پہلے نماز کے شرائط ہیں، پھر نماز کے اندر نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، یہ سب جاننا اور اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی، تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو پڑھتے ہوئے۔ اب ہر مسلمان دیکھنے کی کوشش کرے کہ ہمارے نبی آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ وہ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب کسی کو نماز سے محبت ہو جائے، جب نماز سے عشق ہو جائے، تو اس شخص کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آ سکتا ہے، سکون کی نیند وہ سو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسے نماز سے محبت ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کو نماز سے محبت ہی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے پڑھ لیے تو پڑھ لیے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے ائمہ اربعہ علیہ الرحمہ کے قول کو دیکھیں گے تو کسی نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، اس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو دنیا کے اندر سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ زندہ ہی کیوں ہے وہ۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے
قتل کرنے کی سزا دی جائے گی۔ دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے اشخاص کو جس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ذرا نرمی اختیار کیا، فرمایا کہ نہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے قید خانے کے پیچھے ڈال دیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے اسے، اور اس وقت تک وہ مسلمان قید کے اندر رہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور عزم و ارادہ نہ کر لے کہ آج سے ہم اپنی زندگی کے اندر نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ پیران پیر پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے اور سماج کے اندر کوئی ایسا مسلمان کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، مر جائے وہ، اور اس کی زندگی کے اندر نماز ہے ہی نہیں، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی قبرستان کے اندر اسے دفن نہ کرے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، نماز پڑھتے ہیں، مجھے حسن ظن ہے، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز قائم کرنے کی کوشش کریں اور نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ نماز کہتے کسے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ جب ایک لطیفہ ہے، پہلے اس لطیفہ کو سن لیجیے آپ۔ ایک لڑکا کو کسی لڑکی سے محبت ہو گیا اور وہ اس کے عشق کے اندر پاگل ہے، دیوانہ ہے وہ، اور لڑکی بھی محبت کرتی ہے وہ، لیکن شادی بیاہ میں ابھی وقفہ ہے، ہوتا نا 1 سال 2 سال اس طرح۔ تو ایک مرتبہ دونوں آپس میں مل کر کے ملاقات کیے اور لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دے دو جسے میں اپنے پاس سنبھال کے رکھوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور ہم لوگ ابھی جدا ہو رہے ہیں، شادی بیاہ کے اندر ابھی ٹائم ہے، یا ہوتا ہے کبھی ہم باہر جا رہے ہیں، انڈیا میں ہیں، انڈیا سے کہیں باہر جا رہے ہیں، چاہے پڑھنے کی غرض سے ہو یا پڑھانے کی غرض سے ہو یا نوکری کی غرض سے ہو۔ فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ۔ تو لڑکی نے کیا کیا؟ اپنی ایک جوتی نکال کر کے اسے دے دیا، کہا کہ اسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ لڑکا خوشی خوشی اس جوتی کو لے لیے اور لے کر کے سونار کے پاس پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ سونار کے پاس۔ اور فرمایا، سونار سے کہا اس لڑکے نے کہ بھائی یہ جوتی ایک ایسا فریم بناؤ، اور فریم بھی سونے اور چاندی سے ہو، اور اگر ہیرا بھی ہو تو وہ بھی جڑ دو اس کے اندر، اس طرح فریم بنا کر کے اس جوتے کو اس کے اندر فٹ کرو۔ سونار نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کل آ جائیے۔ اب وہ سونار پورے سونا اور چاندی کا فریم لگایا اور ہیرے بھی چاروں طرف سے جوڑ دیا اس کے اندر، اور پھر اس جوتی کو اس فریم کے اندر ڈالا، بہت ہی خوبصورت بنایا اس کو۔ جب لڑکا کل آیا لینے کے لیے تو وہ سونار کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کرسی پہ بیٹھیے۔ کرسی پہ بیٹھایا، اور مجھے یہ بتائیں یہ کون سے پیر صاحب کا جوتا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہوں گے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہوں گے، تبھی تو آپ سونے چاندی کے فریم کے اندر اسے ڈال رہے ہیں۔ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جوتی میرے محبوبہ کا ہے۔ کیا کہا؟ یہ جوتی جو ہے کسی پیر صاحب کا نہیں ہے،
کسی اللہ والوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ جوتی میرے محبوبہ کا ہے۔ اتنا تیز غصہ ہوا سونار اور کہا وہ خبیث اٹھ چل یہاں سے، کل سے میرے پورے خاندان والے اس جوتے کو چوم چوم کر کے پاگل ہو گئے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہمارے خاندان والے آ رہے ہیں سب کے سب اس جوتے کی چوم رہے ہیں کہ کسی اللہ والوں کا جوتا ہے، کسی بزرگوں کا جوتا ہے، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے۔ اس کی وجہ سے وہ فریم کو توڑ دیا اٹھا کر کے اور فرمایا کہ کل سے جس وقت سے یہ جوتی میرے پاس آیا ہے اس وقت سے میرے پورے خاندان اسے چوم چوم کر کے پاگل ہو رہے ہیں۔ آ رہی کچھ بات سمجھ میں؟ اور کیا کہا؟ خبیث یہاں سے نکلو، بھگا دیا اس کو وہاں سے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہی حال ہے، سونار کی طرح، کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ پڑھ لیں گے کبھی کبھی، یا کبھی جمعہ کا پڑھ لیں گے، یا کبھی عید بقرعید آ جائے تو پڑھ لیں گے، یا کبھی کسی کی جنازے کی نماز ہو تو پڑھ لیں گے۔ یہ مسئلہ ہے، حالانکہ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم نماز سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو قائم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نماز سے اگر آپ کو محبت ہے تو نماز اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں جس طرح ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ کیا آپ بھی اسی سونار کی طرح اور اس بزرگوں کی چپل سمجھ کر کے آپ اسے چومتے ہیں؟ صرف کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، یہ تو نماز کو چومنا ہی ہوا نا۔ اگر آپ پڑھتے تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کتنے مسلمان پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز؟ پڑھتے ہیں، جب من ہو تو پڑھ لیتے ہیں، جب من ہو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستوں، آپ اس سونار کی طرح بغیر سمجھے بوجھے بغیر جانے اس جوتی کو ان کے پورے خاندان والے چوم رہے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، جمعہ آ گیا اور اس طرح جا کر کے پہلی صف کے اندر بیٹھیں گے تو معلوم ایسا ہوگا کہ بہت بڑے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ زندگی میں 5 وقت کی نماز نہیں ہے، اور نماز کی نہ اہمیت ہے اس کی زندگی کے اندر، بس صرف نام کے مسلمان ہیں یہ، اور اسی سونار کی طرح ہیں، بغیر کسی سمجھے بوجھے، نہ تو نماز کو نماز جانتے ہیں، نہ نماز کی تعریف جانتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہیں، تو کیسے نماز پڑھتے ہیں یہ؟ نہ تو نماز کے شرائط کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تو نماز کے فرائض جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بس کہ اسی سونار کی طرح جوتی کو چوم رہے ہیں تو چوم رہے ہیں، اور چوم چوم کر کے پاگل ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایسی نماز جو سونار کی طرح ہو، صرف آپ کو چومنا ہو، جیسے کہ مسجد چلے جاتے ہیں جمعہ کے دن اور 5 وقت پورے ہفتے غائب رہتے ہیں، نہ تو گھر کے اندر پڑھتے ہیں نہ تو کہیں اور پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے دوستو، آپ اس سونار کی طرح نہ بنیں۔ اگر ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے دوستو نماز کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، نماز کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور نماز اسی طرح پڑھیے جس طرح صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ مسئلہ تو یہاں یہ ہے کہ اکثریت نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ صرف پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اس سونار کی طرح مت بنیے آپ، جو چپل کے بارے میں معلومات ہی نہیں کیے کہ کس کی چپل ہے وہ، اور وہ سمجھ لیے کہ بھائی اس طرح کے سونا اور چاندی کا فریم بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی اللہ والوں کی ہوگی، اور اسے خود چوم رہے ہیں، اس کے پورے خاندان والے اس جوتی کو چوم رہے ہیں۔ جب معلوم ہوا تو لڑکے کو کیا کہا؟ خبیث یہاں سے اٹھو۔ تو میرے دوستو، اگر ہماری نماز بھی ویسی ہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی حدیث ہے
کہ آپ کی نماز اگر صحیح نہیں ہوئی تو آپ کی نماز کو آپ کے چہرے کے اوپر مار دی جائے گی، اوپر تک پہنچے گی ہی نہیں۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، ہر ایک کو نماز سیکھنی چاہیے۔ ہر جگہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، ہر جگہ علماء کرام ہیں، آپ سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ مسائل پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ پہلا مسئلہ میرے سامنے آیا ہے مطیع الرحمان صاحب کا نماز کے تعلق سے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسے کہ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جماعت میں کوئی شریک ہو، نماز کی کیا فضیلت ہے وہ بعد میں بتائیں گے۔ نماز جماعت کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے۔ جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب آپ مسجد کے اندر پہلے جائیں گے اور پہلے صف کا اہتمام کریں گے تو آج یہ جماعت ہو رہی ہے، اور ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے سامنے ہوگی، اور جب دنیا کے جماعت کے اندر آپ پہلے شریک ہوں گے تو کل قیامت کے دن وہاں بھی پہلے ہی صف میں رہیں گے آپ۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے دنیا کے اندر دیکھیے کہ جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے بازو میں کون ہے، موچی ہے یا کوئی اور ہے یا بھنگی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، پہلے آیا ہے تو پہلی صف کے اندر ہے وہ، اسے کوئی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ ہٹانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کتنوں ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر وہ ان کے بازو میں پہلی صف میں ہے تو اس بادشاہ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے پیچھے کر دے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، جماعت کا اہتمام کریں، اور جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جماعت سے جب نماز پڑھیں گے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جماعت سے جب نماز پڑھیں گے تو 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا۔ گھر میں اگر پڑھے آپ تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا آپ کو، اور جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تنہا نماز نہ پڑھیں۔ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت سے پڑھنا یہ بہتر ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو ساتھ میں لے کر کے پڑھے، یہ بہتر ہے، اور اگر 2 آدمی ساتھ میں مل جائے تو اور بہتر ہے، اور اس سے زیادہ کثیر تعداد میں جماعت ہو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور ہو، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور 2 آدمی ہو، اس سے بھی بہتر ہے کہ 3 آدمی ہو، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کثیر تعداد کے اندر جماعت ہو۔ جتنی بڑی جماعت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ نمازی، وہ جماعت بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جماعت کو کبھی بھی چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی احادیث صحیحہ ہے، جتنے بھی احادیث ہیں نماز کے تعلق سے، اگر ان تمام احادیث کو ہم جمع کر دیں، خاص کر کے جماعت کے تعلق سے تمام احادیث کو ایک جگہ جمع کریں، بہت بڑی اور موٹی کتاب بن جائے گی، صرف جماعت کی فضیلت کے تعلق سے۔ اور جماعت کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جماعت مکمل کب ہوتی ہے؟ جماعت مکمل اس وقت ہوگی جب آپ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے۔ آج تو ہم جماعت ہی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کہاں سے کریں گے؟ آپ دیکھیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر ہیں اور ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہے ہیں، سہارے کے ساتھ 2 صحابے کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اور پیر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں،
اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. مرض الوفات کے اندر ہیں اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جا کر کے جماعت کے اندر جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر تھا, گھر کے اندر بھی پڑھ لیتے لیکن نہیں پڑھے, نکل کر کے سہارے کے ساتھ آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اور ایک موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں, جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی, چاہے کسی بھی بہانے سے ہو, چاہے سستی کہانی سے ہو, چاہے کسی بھی بہانے سے ہو, آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کو مت چھوڑا کرو. اگر تم جماعت کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں گے. کیا فرمایا؟ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں گے اور تم غافلین کے اندر شمار ہو جاؤ گے. جو غافلین ہوتے ہیں نا, جو غافل ہوتے ہیں نماز سے, جماعت سے اور نیک کاموں سے, وہ غافلین کے اندر ہوتے ہیں. اور غافلین کے اندر اگر کوئی شخص شمار ہو جائے تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے صف میں, شیطان کی جماعت کے اندر جا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا کبھی نہ کریں, وہ غافلین کے اندر شمار نہ ہوں. اور یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں ملے گا؟ ابن ماجہ کے اندر ملے گا. جلد نمبر 1 میں جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ حدیث ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی جماعت کو مت چھوڑنا ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا, ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88. وہاں پہ حدیث ہے, ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے, میرا یہ دل میرا یہ چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے اور لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائے, اور جتنے بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں, جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, مسجد تک نہیں پہنچتے ہیں, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے جا کر کے ان تمام لوگوں کو, ان کے گھر والوں کو, تمام لوگوں کو اس آگ کے حوالے کر دوں, آگ سے جلا دوں. یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, یعنی اپنے ارادہ کو ظاہر کر رہے ہیں. جبکہ گھروں کے اندر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, جبکہ گھروں کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں, ان کے گھروں کے تمام لوگوں کو بتایا گیا, تمام لوگوں کو اس آگ کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں. کتنی بڑی وعید ہے یہ. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے وہ جماعت کو نہ چھوڑے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ جماعت کو کبھی چھوڑے ہی نہیں. جماعت کو چھوڑنا غافلین کے اندر شمار ہو جاتے ہیں. جماعت کا چھوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. جب کسی کے دلوں کے اوپر اللہ اگر مہر لگا دے تو وہ انسان کبھی بھی خیر کا کوئی بھی کام کرے گا ہی نہیں, نیکی کا کوئی کام کرے گا ہی نہیں. اور بعد ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو بھی سلب کر لیں گے, یعنی کفر کے اوپر موت ہوگی. میرے دوستو بہت سخت وعیدیں ہیں, اس وجہ سے جماعت کو کبھی ہم نہ چھوڑیں. سوال یہ کیا گیا تھا کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو میرے دوستو ہمارے حنفیہ کے یہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جو فالو کرتے ہیں اور ہمارے اکابرین جو علماء کرام ہیں, تو حنفیہ میں سے اکثریت اس طرف اس بات کے قائل ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. لیکن حکم واجب کا ہے. حکم کیا ہے؟ واجب کا ہے. جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. اگر کسی حنفیہ میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ سنت مؤکدہ ہے
تو اصطلاح کے اندر سنت مؤکدہ وہ واجب کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص نماز تو پڑھ رہا ہے، چاہے گھر کے اندر پڑھے، چاہے دکان کے اندر پڑھے، چاہے بازار کے اندر پڑھے، نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ آپ واجبات کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب نماز کے درمیان واجبات کو چھوڑ دیں تو نماز لوٹائیں گے یا نہیں لوٹائیں گے؟ یا تو سجدہ سو کے ذریعے سے نماز کو مکمل کریں گے، یا اسی وقت آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، اور اگر کسی وجہ سے نماز نہیں لوٹا سکے تو نماز ناقص ہو جائے گی۔ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کا اہتمام کرے، جماعت چھوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑا، پوری زندگی کو دیکھ لیجئے آپ۔ اس وجہ سے ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں، خاص کر کے حنفیہ میں یہ کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ واجب کا ہے۔ اس وجہ سے واجبات کو کبھی آپ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ وہ ابھی ہم بتائیں گے جماعت کب کب چھوڑنی چاہیے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جماعت کس کو کہیں گے؟ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت ہونے کے لیے، جماعت کہنے کے لیے اس کے اندر امام کے علاوہ کم از کم 2 آدمی ہو۔ کتنے آدمی ہو؟ 2 آدمی ہو۔ جماعت کم سے کم 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھیں گے تو جماعت ہوگی، وہ اس کو جماعت کہتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا، خاص کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ امام کے علاوہ ایک آدمی شریک ہو تو اسے جماعت کہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ امام کے علاوہ، اکیلے ہیں ہم امام بن گئے اور ایک آدمی کو رکھ لیے، تو ایک آدمی اگر آ گئے تو اسے جماعت کہتے ہیں۔ اور اگر خواہ وہ ایک آدمی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے آزاد ہو یا نابالغ بچہ ہو، ایک آدمی ہو، ایک آدمی آپ کے ساتھ ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جماعت ہے۔ لیکن جمعہ میں کم سے کم امام کے علاوہ 2 آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 2 آدمی ہو، اور اس کی پوری تفصیلات آپ دیکھیں گے بحر الرائق کے اندر، در مختار کے اندر اور شامی کے اندر، اور مسائل نماز جمعہ ایک کتاب ہے، وہاں پہ جا کر کے دیکھیں گے تو پوری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فرض نماز ہو۔ جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فرض ہی نماز ہو، بلکہ نفل کے ساتھ بھی جائز ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، اور کوئی شخص نفل کی نیت سے آ گیا تو جماعت ہو جائے گی۔ لیکن نفل کی جو جماعت ہوتی ہے تو اس کے اندر، حنفیہ کے اندر، کم سے کم 1 آدمی ہو یا 2 آدمی ہو یا 3 آدمی ہو۔ 3 آدمی سے زائد نفل کی جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے کہ بعض لوگ تہجد کی جماعت کر لیتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور جماعت کر لیتے ہیں۔ تو نفل کی جو جماعت کرتے ہیں، 1 آدمی کے علاوہ 1 آدمی ہو، اور اس کے ساتھ 1 اور ہو جائے، 2 ہو گیا، 1 اور ہو جائے، 3 ہو گیا۔ 3 تک تو اجازت ہے، لیکن 3 کے علاوہ ہو جائے تو اس سے بہتر ہے، جماعت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا نماز پڑھ لیں نفل کی۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں، آپ نماز کو جاننے کی کوشش کریں، اور صرف اسی سونار کی طرح بننے کی کوشش مت کیجیے کہ معلوم ہی نہیں کیے کہ جوتی کس کی ہے اور چومنا شروع کر دیے۔ اور آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے یا نہیں ہے؟ نماز سیکھیں آپ، اور قرآن کے اندر فرمایا، قرآن کے اندر نماز کے تعلق سے تقریباً 700 آیتیں ہیں۔
کتنی آیتیں ہیں؟ 700 آیتیں. اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. کتنی سخت وعید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنا اور شرک کے اندر مبتلا ہو جانا یہ دونوں برابر ہے. اور مسلمان اور غیروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہی کا تو ہے. نماز ہے آپ کے اندر تو سمجھیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں تھی. اور اس میں ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ جماعت کب کب چھوڑ سکتے ہیں، جماعت کب کب چھوڑ سکتے ہیں. میرے دوستو، اس کے لیے مشقت حقیقی ہو، یعنی شرعی عذر ہو. ایک ایسا ہو رہا ہے کہ مسجد اور میرے گھر کے درمیان فاصلہ ہے اور زوردار بارش ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ گھر میں پڑھ لیں نماز. جماعت مسجد میں جا کر کے اسے چھوڑ سکتے ہیں یا شرعی عذر موجود ہے. یا کوئی ایسا انسان جو بیمار ہے، بیمار ہوتے ہیں نا، بیمار ہے، وہ مسجد تک جانا دشوار ہے، تو ایسی حالت میں آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں. یا کوئی ایسا شخص ہے وہ مسافر ہے، مسافر ہے وہ، اگر ہم اسٹیشن کے بازو میں مسجد ہے، اگر ہم وہاں پہ پہنچے جب تک ٹرین نکل جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں. تو شرعی عذر ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر شرعی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے اور آپ غافلین کے اندر شامل ہو چکے ہیں. اس وجہ سے جماعت چھوڑنا اسی وقت ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم کبھی سفر سے آئے، نیند کا غلبہ زیادہ ہے تو آپ سو جائیے. اس سونے کی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی ہے. مشقت 3 دن سفر میں رہے اور اس کی وجہ سے نیند کا غلبہ زیادہ تھا، 2 بجے گھر پہنچے اور ہم سو گئے، اور سوئے تو فجر کی جماعت قضا ہو گئی. تو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نیند کے غلبہ کی وجہ سے آپ گھر میں نماز پڑھیں، آپ وقت کے اوپر پڑھیں. آپ جماعت یہاں پہ چھوڑنے کی تھوڑی سی سہولت ہے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے اور پھر سو جائیے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ نیند کے غلبے کی وجہ سے. اور کبھی کبھی کوئی شرعی مشقت حقیقی ہو، بہت مشقت میں ہے وہ، یا بہت ساری ٹینشن کے اندر ہے، اور ایسی حالت ہے اس کی، جیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد پہنچے اور جماعت کھڑی ہو گئی اور ہم کو واش روم کی ضرورت ہے، قضائے حاجت کی ضرورت ہے. اب آپ پیشاب پخانا روک کر کے جلدی جلدی وضو کر کے آپ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، یہ صحیح نہیں. یہاں پہ جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے. پہلے آپ واش روم جا کر کے فارغ ہو جائیے، آپ ضروریات سے فارغ ہو جائیں آپ، اس کے بعد اچھی طرح وضو کیجئے اچھے بچوں کی طرح، اور آ کر کے مسجد میں اگر جماعت نکل گئی ہے تو نکل گئی ہے، آپ تنہا پڑھ لیجئے. آپ یا کچھ رکعتیں آپ کو مل گئے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے. ورنہ قضائے حاجت کو روک کر کے جماعت کے اندر شامل ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے. وہاں پہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ. یا کوئی انسان ایسا ہے جسے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا بھی دسترخوان کے اوپر چن دیا گیا ہو اور جماعت بھی کھڑی ہونے والی ہو، تو ایسی صورت کے اندر آپ رکے نہیں، پہلے کھانا کھا لیجئے. آپ ارے میری بات سمجھ میں؟ کھانا کھا لیجئے اور اس کے بعد سکون سے نماز پڑھیے. آپ اب کھانا چھوڑ کر کے جماعت میں شریک ہو گئے، اب پتہ نہیں دسترخوان پہ کیا ہے، بریانی ہے یا قورمہ ہے یا کیا ہے، آپ کی پوری نماز وہ دسترخوان بن جائے گا. اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں اگر آپ کو شدید بھوک ہے، ورنہ بھوک نہیں ہے تو پہلے آپ جماعت میں شریک ہو جائیں.
وہاں پہ جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو یہ چند باتیں تھی، اور بہت ساری مشقتیں حقیقیہ اگر کوئی ایسا ہو تو آپ وہاں پہ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں آپ۔ تو بات آئی سمجھ میں کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن حکم واجب کا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اور نماز جماعت کب کب چھوڑ سکتے ہیں؟ جبکہ شرعی کوئی حکم ہو، جیسے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، جیسے کہ واش روم کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہم سفر میں ہیں، جیسے کہ سفر سے واپس آئے، نیند کا غلبہ زیادہ ہے، تو آپ تنہا پڑھ کر کے آپ سو جائیے۔ اس طرح شرعی عذر، یا کوئی اس طرح کی بیمار آدمی ہے، ہاں بعض ایسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ 2 ہی منٹ کے اندر پیشاب کرتے رہتے ہیں، تو شرعی عذر ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ تنہا نماز پڑھ لیجیے۔ آپ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو مت ہوئیے آپ، تو وہاں پہ جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اچھے خاصے ہیں اور جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی بہانے کے لیے، چاہے دنیاوی فائدے کے لیے، جیسے دکاندار ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ سارے کام کو چھوڑ دیجئے، یا کبھی اگر گھر کے اندر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کسی بھی بچے کو سامنے کھڑا کر لیں۔ جیسے کہ ہماری ماں اور بہن گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے، تو اگر کوئی چھوٹی بچی بھی ہے یا چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کو ساتھ میں شامل کر لیں اور جماعت بنا لیں۔ تو جب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس جماعت کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، 27 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ وہ اس کا اہتمام کریں آپ۔ گھر کے اندر اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں آپ کے بچے ہیں تو اس کو آپ اپنے پیچھے کھڑا کر لیں تاکہ جماعت سے نماز ہو جائے۔ اور اگر آپ مسجد قریب ہیں تو مسجد پہنچ کر کے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستو، جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جماعت کا جو حکم ہے وہ یہی ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن حکم اس کا واجب ہے۔ اور کبھی اگر ضرورت پڑ جائے اور شرعی عذر ہو تو جماعت کو بھی مؤخر کر سکتے ہیں، تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چند صورتیں تھیں جو میں نے بتایا، اور اس کی مفصل تفصیلات کے اندر آپ جائیں گے تو مسائل نماز ایک کتاب ہی ہے، وہاں پہ ساری چیزیں آ جائیں گے آپ کو، کہ شرائط نماز کتنے ہیں، واجبات نماز کتنے ہیں، مکروہات نماز کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا جو جماعت سے پیچھے رہ جائے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں، لیکن جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کتنے سخت وعید ہوں گے، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی بھی آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ضائع نہ کریں۔ وہ کیسے ضائع ہوگا؟ نماز کو چھوڑ کر کے، کبھی بھی چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ اسے آگے بھائیوں تک پہنچائیں صدقہ جاریہ کے طور پہ، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔